ہوں۔ عزاداروں، میں نے آج راستے میں بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ہاتھوں میں جام ہوتا تھا اور کہتے تھے اللہ کا واسطہ ہے تھوڑی دیر رک جاؤ، ایک گھونٹ پانی کا پی جاؤ۔ میں جو ان سے پوچھتا تم مجھے پانی کیوں پلاتے ہو، رو کے ایک ہی بات کرتے تھے، ہمارا حسین اپنے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی مانگتا، دینے والا کوئی نہیں تھا، آ جاؤ۔ کربلا میں ایک ایسا منظر بنا ہے جس نے ہر ایک کو رو دیا ہے۔ محترم مولانا مختار کا واقعہ سنا رہے تھے نا، اسی مختار نے ابن خلیق سے پوچھا تھا، مختار کوئی ایسا وقت آیا ہے کربلا میں جب تم سارے رو پڑے ہو، بتاؤ۔ ابن خلیق سے پوچھ رہا تھا، مختار پوچھنے والا تھا، کہاں ایک وقت آیا تھا جب حسین کا کوئی نہیں رہا تھا، حسین تنہا رہ گیا تھا۔ عزاداروں، وہ منظر کون سا تھا؟ وہ منظر یہ بنا کہ حسین ابن علی اپنے بہن کے خیمے کے دروازے پہ آئے، فرمایا یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام۔ یہ کربلا کا منظر ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے مدینہ جاتے ہیں، پھر میں آپ کو کربلا میں شہادت سناتا ہوں، شہادت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ عزاداروں، ایک دن زینب عالیہ نے خواب دیکھا۔ کون سا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا کہ بابا میں کربلا کے بیابان میں ہوں، ایک ریگستان ہے جہاں کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ زینب اپنے نانا کو خبر سنا رہی ہے، خواب سنا رہی ہے۔ کہا تیز آندھی چلتی ہے، زینب ایک درخت کا سہارا لے لیتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت اکھڑ جاتا ہے، زینب دوسرے درخت کا سہارا لیتی ہے، آندھی کا ایک جھونکا آتا ہے، وہ درخت بھی اکھڑ جاتا ہے، زینب تیسرے سہارا لیتی ہے، اکھڑ جاتا ہے۔ نانا، زینب کی خواب یہاں ختم نہیں ہوئی، نانا زینب کی رضا جو سر پہ ہے نا، ایک آندھی کا جھونکا آتا ہے، رضا کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ اے نانا بتا یہ خواب کیا ہے؟ کہا کربلا کا بیابان ہوگا، تیرا حسین جا رہا ہوگا، تیرا عباس جا رہا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یا ابن الشبیب ان کنت باکیا علی الشیء فابکی علی الحسین۔ سٹے امام فرما رہے تھے، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، اے شبیب کا بیٹا، کبھی تیرا دل کرے کہ تو گریا کرے، پھر دنیا میں کسی اور غم پہ گریا نہ کرنا، میرے دادا حسین کے غم پہ گریا کرنا۔ عزادارو، مختصر کرو، حسین ابن علی ہے اور اپنی بہن کے خیمے کے سامنے ہے۔ کربلا کا مجھ سے پوچھو سب سے مشکل مرحلہ کیا ہے؟ کربلا کا سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے جب علی اکبر زین کو چھوڑ چکا ہے، جب قاسم پامال ہو چکا ہے، جب عباس کے بازو کٹ چکے ہیں اور حسین اپنی بہن کو آخری سلام کرنے آیا ہے۔ بہن نے ایک سوال کیا ہے، بھیا تو نے جانا ہے جا، مجھے اتنا بتا دے اس بیاباں میں اپنی زینب کو کس سہارے پہ چھوڑا۔ اللہ دارو، اجرکم علی اللہ۔ ذرا حوصلے کے ساتھ شہادت کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں، مصلی عبادت تک گریہ کرتے رہیے گا۔ عزادارو، شہادت سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج عاشور کا دن ہے، آج 10 محرم کا دن ہے، جو وقت ابھی شہادت کا سن رہے ہو، تھوڑی دیر کے بعد حسین کے حصے کی کربلا ختم ہو جائے گی، زینب کے حصے کی کربلا۔
پوچھتے اپنے پردگاروں کو لے کے گلیوں میں ماتم کیوں کر رہے ہو، گیریا کیوں کر رہے ہو؟ اتنا تو بتا دو دنیا والوں، بیٹی علی کی ہے، دختر زہرا کی ہے، بہن غازی عباس کی ہے، کربلا کا بیاباں ہے، حسین جا رہا ہے، زینب ماتم کر رہی ہے، کس کے سہارے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، دو شہید کربلا کے ایسے ہیں جن کی زندگی میں ماتم ہوا ہے۔ ایک حسین کا علی اکبر زندگی میں جب آخری الوداع کرنے آیا ہے نا تو بیویوں نے حالہ بنایا ہے، ماتم کرنا شروع کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ گر جاتا ہے، اور کوئی بی بی اکبر جو پڑھنا چاہتا ہے اکبر کو روک لیتی ہے، اکبر ایک دفعہ پھر چہرے کی زیارت کرا دے۔ یہ کربلا کا ایک منظر ہے، یہی منظر کربلا کا دوسری دفعہ اس وقت بنا جب حسین کے کرتے پہ کہیں اکبر کا لہو ہے، کہیں اصغر کا لہو ہے، کہیں عباس کا داغ ہے۔ حسین الوداع کر رہے ہیں، بیویاں ماتم کر رہی ہیں، حالہ بنا کے ماتم کر رہی ہیں۔ رہوار جو چلنے لگتا ہے تو بیویاں روک لیتی ہیں، کوئی کہتی ہے محلن محلہ یا حسین، حسین اتنی جلدی نہ کر، حسین ہمیں تنہا چھوڑ کے نہ جا۔ عزاداروں، مقتل کی جانب رہوار چلا۔ 61 ہجری سے پہلے اگر عرب ماحول میں کوئی سوال کرتا تھا من الشجاع فی العرب، عربوں کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو عرب جواب دیتے تھے علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا لال علی عرب ماحول میں سب سے بڑا بہادر ہے۔ اور واقع کربلا کے بعد جب عرب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیروں پہ بیٹھکوں پہ بیٹھتے تھے اور سوال کرتے تھے بتاؤ من الشجاع فی العرب، عرب کا سب سے بڑا بہادر کیا ہے، تو ہر طرف سے آواز آتی تھی زہرا کا لال حسین ابن علی سب سے بڑا بہادر ہے۔ لہیا کے مومنین، مجھ سے سوال کرو یہ جواب کیوں دیا جاتا تھا؟ اس لیے کہ جب جب علی نے جنگ کی ہے، پانی پی کے کی ہے، زینب گھر کی چار دیواری کے اندر تھی، آج جب حسین جنگ کر رہا ہے نا، 3 دن کا پیاسا ہے، عباس مارا جا چکا ہے، زینب گھر میں نہیں ہے، بیاباں میں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، حسین نے خیموں سے الوداع کیا۔ میں چھوڑ گیا ہوں مصائب کہ حسین نے اپنے بیٹے کو زین العابدین کو کیسے الوداع کیا۔ عباس کا یہ بھتیجا بار بار پوچھتا تھا عباس کہاں ہے، عباس کہاں ہے۔ اتنا کوئی انتظار تھا علی زین العابدین کو، اتنا کوئی مان تھا۔ حسین بس اتنا فرما رہے تھے بیٹا سجاد نہ خود رو نہ مجھے رلا، زینب کے پردے کا محافظ یا تو رہ گیا ہے یا میں حسین رہ گیا ہوں۔ عزاداروں، بس مختصر کرو، اتنی سخت نہیں ہے، رہبار چلا ہے۔ حسین ابن علی زین ذوالجناح پہ مشرق کی طرف جاتے ہیں تو اہل اشقیاء کو کہتے ہیں ٹھہر کے لڑو، تم نے میرا اکبر مارا ہے۔ مغرب کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا رک کے لڑو، تم نے میرا غازی اتارا ہے۔ کسی کی جرات نہیں کہ حسین کے مقابلے میں ٹھہر سکے۔ عزادارو، ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے، یہ صبح عاشور کوفہ میں اپنے گھر آیا ہے، اپنی بیٹی سے ایک سوال کرتا ہے بتا یہ سارے کوفہ والے کہاں
گئے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے حاکم کا حکم ہے، حاکم نے اعلان کیا ہے کوفہ کے باہر کوئی باغی آیا ہے، اس سے جنگ کرنے گئے ہیں۔ اس نے تلوار اٹھائی، گھر سے نکلنے لگا، یہ جانتا نہیں ہے کہ کون سا باغی ہے، اس کی بیٹی کو علم نہیں ہے کہ یہ کون باغی ہے۔ جب گھر سے باہر قدم رکھ رہا ہے نا تو اس کی بیٹی کہتی ہے بابا تو جنگ میں جا رہا ہے، جنگ میں مال غنیمت ملا کرتا ہے، ہو سکے تو میرے لیے عقیق والی کوئی انگوٹھی لے کے آنا۔ عزادارو یہ اس وقت کربلا پہنچا ہے جب عباس مارا جا چکا ہے، جب علی اکبر مارے جا چکے ہیں۔ عزادارو اس نے منظر کیا دیکھا؟ یہ شخص بیان کرتا ہے میں نے ایک زخمی شخص کو دیکھا جو کبھی زین کے دائیں طرف جھک جاتا ہے، کبھی بائیں طرف جھک جاتا ہے، جلال اتنا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی قریب آ کے وار کرے۔ اس نے اپنے آپ میں سوچا کہ اگر یہ شخص مارا جائے، یہ باغی مارا جائے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس نے تلوار نکالی اور وہاں آیا جہاں غریب کربلا کا تہوار تھا۔ عزادارو یہ چند ذرا کے فاصلے پہ ہے کہ حسین ابن علی نے مڑ کے دیکھا، کہا عبداللہ قریب آ۔ یہ حیران ہو گیا، اس بیابان میں یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ عزادارو سنو کہ جملہ یہ قریب آیا، امام نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، کہا عبداللہ انگوٹھی لے جا، بیٹی کو دینا اور اس سے کہنا میں باغی نہیں، میں زہرا کا مرد ہوں۔ میں کہوں گا حسین عبداللہ کی بیٹی کی اتنی فکر، ذرا بتا سکینہ کو کس کے سہارے؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو کہ ایک لعین نے ایک ایسا تیر مارا کہ پھر میرا حسین زینے زوجنا پہ سنبھل نہ سکا۔ عزادارو مجھے اتنا بتاؤ، میں اپنے جوانوں کے لیے منظر بنانا چاہتا ہوں، جس حسین کے سینے پہ بہت سارے تیر لگے ہو، اب جب زلزلے زوجنا سے نیچے آئے گا تو منظر کیا بنے گا؟ عزادارو زین سے نیچے آئے، جو تیر سینے پہ لگے ہوئے تھے وہ پش سے نکل گئے، آواز آئی بقیہ والی زہرا کی انا للہ و انا الیہ۔ حسین میں سخت باقی ہے، ابھی سانس باقی ہے، فوج اشقیاء ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، حسین مارے گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں، حسین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔ عزادارو ایک لعین نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں، عمل تم کرنا۔ کہا کون سا مشورہ؟ کہا آگ جلاؤ، لکڑیاں اٹھاؤ اور اعلان کرو حسین مارا گیا ہے، زینب کو لوٹ لو۔ عزادارو طاقت نہیں تھی، روایت کے جملے ہیں، اپنی کوہنیوں کے سہارے حسین اٹھا ہے، کہا ہے زینب کے خیمے کی طرف نہ جانا، ابھی حسین زندہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو ساری شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، بس آخری جملہ سن لو۔ شمر لعین قریب آیا، جالسا علی صدرہی، زینب عالیہ نے بیان شروع کیا، او مسلمانوں تم دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی کا سینہ ہے، یہاں تو نانا بوسے لیا کرتا تھا، یہاں تو نانا بوسے لیا کرتا تھا۔ عزادارو بہن دل زینب یہاں پہ دیکھتی رہی، خنجر چلتا رہا، آواز آتی رہی، الا قد ذبح الحسین، الا قد قتل الحسین۔ ایک سوال کرتا ہوں، جب
اکبر دنیا سے رخصت ہوئے تھے، شہادت کی خبر حسین نے دی تھی، جب عباس کا خالی علم لے کے آئے تھے شہادت کی خبر حسین نے دی تھی۔ میں جوانوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ جب حسین شہید ہوئے شہادت کی خبر زینب کو کس نے دی ہے؟ ذوالجناح آگے بڑھا، اپنی پیشانی کو خون حسین سے تر کیا، خیمے کے دروازے پہ آیا، ایسی آواز لگائی، زینب سمجھ گئی میرا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک 4 سال کی بیٹی ہے، آگے بڑھی ہے، کہتی ہے یا جوادہ ابھی، میں میرے بابا کا گھوڑا میں تجھ سے نہیں پوچھتی میرے بابا کو کہاں اتارا، میں نہیں پوچھتی میرا بابا زندہ ہے یہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ یا جوادہ ابھی السقیا ابھی ام قتل اتشانا، سکینہ کو اتنا بتا دے جب میرا بابا گیا تھا 3 دن کا پیاسا تھا، شہادت سے پہلے کسی نے پانی پلایا یا پیاس